تیسرا حجاب مستورہ نوٹ کیجئے گا، وہ یہ ہے میرے اور قرآن کے درمیان جو تیسری چیز ہے وہ ہے فضولیات اور لغویات میں دلچسپی۔ اب ہوتا کیا ہے، میں صرف سیدھی باتیں کروں گا آپ کے سامنے۔ بچپن میں کیا ہوتا ہے، بچے کو کارٹون اور گیمیں، اور اگر جوان ہوا ہے تو فحاشی پھیلانے والے ایکٹر اور کرپٹ قسم کے کھلاڑی وہ اس کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں۔ قرآن اس کی زندگی میں کسی لمحے بھی نہیں آتا۔ آپ کسی بچے کو اپنے کو آپ بٹھا لیں ذرا، وہ انگلیوں پہ آپ کو گنائے گا ایکٹروں کے نام اور کھلاڑیوں کے نام، لیکن قرآن مجید کا مفہوم اسے پوچھیں اس کو نہیں آتا۔ اب دیکھیے کہ اس میں سراسر کوتاہی والدین کی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اس حقیقت سے ہم نظریں نہیں چڑھا سکتے، تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے پال پال کے ان کو بچا بچا کے قرآن سے دور کیا ہے کہ کہیں ان کو قرآن کی ہوا نہ لگ جائے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے تو یہاں پہ کتنے عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے، میں تو کئی ایسے واقعات سے گزرا ہوں، بچوں کو چھڑوا لیا گیا۔ کیوں چھڑوایا جی؟ آپ نے بچہ تو کورس کر رہا تھا، 1 ماہ کا کورس ہے، سمر کورس کروانے دیتے، وہ اصل میں نا یہ اسکول کی تعلیم پہ توجہ نہیں کر پا رہا تھا، تھک جاتا تھا گھر جا کے۔ کئی واقعات ہیں جناب، بچوں کو دور کیا جاتا ہے جتنا ہو سکے۔ اس میں سراسر غلطی جو ہے والدین کی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا بچے جو بھی رات کو دیکھیں گے، میچ دیکھیں گے، کارٹون دیکھیں گے، وہ آپس میں تبصرے کریں گے۔ صحابہ کی سیرت ہو، قرآن کی آیات ہو، قرآن کی تفسیر و مفہوم ہو، بچوں کی گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہے۔ بچوں کی گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ فلاں وہ سٹار، فلاں وہ سیلیبریٹی، فلاں وہ چیز۔ سر آپ ہنسیں گے یہ باتیں سن کے، لیکن آپ یہ سمجھیے حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ دن رات ہم ڈسے جا رہے ہیں، پورا نظام تلا ہوا ہے ہماری نسل کو قرآن سے دور کرنے پہ، اور ہم غافل ہیں بالکل سرے سے۔ کس طرح دیمک کی طرح ہماری جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی شخص کی طرح کہ جس کا کینسر نے اس کا اندر بالکل کھوکھلا کر دیا ہو، لیکن وہ ہنستا کھلتا پھرو، اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ وہ جب ڈائگنوز ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کیا بن گیا۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ بچوں کو بچپن سے ہی قرآن دکھائی نہیں دیتا نا۔ بچپن سے اگر کیا چیز دکھائی دیتی ہے؟ سکرین۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ایک بڑی سی سکرین گھر میں لگی، بس وہ نظر آ رہی، یا موبائل کی سکرین نظر آ رہی۔ قرآن تو نظر آتے نہیں، وہ تو کونے میں پڑا ہے غلاف میں، وہ تو نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ چوتھی بات یہاں نوٹ کیجئے گا جو حجاب مستورہ میرے اور قرآن کے بیچ میں ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو صرف برکت اور ثواب کی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ ادھر دیکھیے گا میری طرف، قرآن کو صرف برکت اور ثواب کی کتاب سمجھا جاتا ہے، اس کو ہدایت کی اور رہنمائی کی کتاب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چوتھا بڑا حجاب مستورہ ہے۔ بس ثواب کی کتاب ہے، بس جب دل چاہے گا ثواب لینا ہوگا پڑھ لیں گے، جب دل چاہے گا برکت لینی ہوگی پڑھ لیں گے۔ رہنمائی کی تو اس میں بات ہی کوئی نہیں، ہدایت کی بات ہی کوئی نہیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ اگر برکت چاہیے ہوگی نمدرسے سے بچے بلائیں گے، قرآن خوانی کر لیں گے، برکت مل جائے گی، ثواب مل جائے گا، سارا کچھ مل جائے گا، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے خود۔ اس کو برکت اور ثواب کی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ سر یہ تو رہنمائی کی کتاب تھی، بالکل اس ڈاکٹر کی طرح۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ ذرا سمجھائیں گے، آپ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی فارمولا کی کتاب اپنی ٹیبل پہ رکھتا ہے، یا کوئی حکیم ہے وہ اپنے دوائیوں نسخوں کی کتاب اپنی ٹیبل پہ رکھتا ہے، اور ایک دن میں پتہ نہیں کتنی بار وہ اس کو فارمولا دیکھنا ہوتا ہے، چیک کرنا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے، کوئی بیماری کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے، اس کو رہنمائی لینا ہوتی ہے۔ قرآن تو اس چیز کی کتاب تھی کہ اگر کہیں جانا ہے رہنمائی لینی، کیسے جانا ہے، کہیں پہ بولنا ہے رہنمائی لینی، کیسے بولنا ہے۔ جب یہ رہنمائی کی کتاب ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ رہنمائی کی کتاب ہے، تو پھر پڑھی ہے فائدہ کوئی نہیں اس کا۔ جب ہم سمجھیں گے کہ یہ صرف ثواب کی کتاب ہے تو دل چاہے گا کبھی ثواب لینا ہوگا پڑھ لیں گے، نہیں دل چاہے گا تو نہ پڑھیں گے۔ اب یہ جو حدیث میں آیا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس بندے نے ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور الف لام میم، وہ آپ نے حدیث سنی الف لام میم 3 حرف ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نبی اسلام نے اس لیے نہیں کہا کہ اس کو بس پڑھ لو، نبی اسلام نے تو ترغیب دلائی ہے پڑھنے کی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کتنا قرآن پڑھا آپ نے؟ میں نے نا اس رمضان 2 قرآن ختم کیے، میں نے 3 پڑھ، میں نے 4 ختم کیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کتنا پڑھا، لیکن اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے ہاں ہوتا ہے کہ اپنے قرآن سمجھا کتنا ہے، عمل کتنا کیا ہے، پڑھا کتنا نہیں۔ قرآن اللہ نبی اسلام کی حدیث ہے وَلَا يَهُمُّ أَحَدُكُمْ،
تم میں سے کسی شخص کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے میں نے جلدی ختم کروں، نہیں، اس کو سمجھو، ایک ایک چیز کو سمجھو، ایک ایک بات کو سمجھو۔ اور یہاں دیکھیے گا پانچویں اور آخری بات یہ ہے جو حجاب مستورہ قرآن اور ہمارے بیچ میں آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید چھوٹنے پر کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ سب سے خطرناک حجاب مستورہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نمازی کے اندر بھی ہو، کسی روزے دار کے اندر بھی ہو، تہجد گزار کے اندر بھی ہو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے وہ حجاب مستورہ والا، وہ یہ ہے کہ قرآن چھوٹنے پر اس کو کوئی ملال اور فکر نہیں ہوتی۔ آپ نے نمازی دیکھے ہوں گے، نماز اگر چھوٹ جائے نا تو فکر ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، نماز چھوٹ گئی، ایک خوف محسوس ہوتا ہے، یا کوئی اللہ نہ کرے چوری ہو جائے، نقصان ہو جائے، یا کوئی بھی ایسا نقصان ہو جائے، مصیبت آ جائے، دل میں ایک صدمہ افسوس ہوتا ہے، لیکن قرآن چھوٹنے پہ اس کو افسوس نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا حجاب مستورہ ہے۔ چوری کو گناہ سمجھیں گے، غیبت کو گناہ سمجھیں گے، شرک کو گناہ سمجھیں گے، لیکن قرآن مجید کو چھوڑ دینا، ساری زندگی کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ یہ سب سے خطرناک حجاب مستورہ ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن جب صحابہ کو دیا تھا تو یہی وہ قرآن تھا جس کی بدولت صحرا سے اٹھے تھے اور سپر پاور بن گئے تھے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی۔ یہ مقام و مرتبہ ان کو کس لیے ملا؟ قرآن سے ملا۔ تو یہ لہٰذا یہ چونکہ ظاہر ہے کہ روزہ بھی ہے اور رمضان کی تیاری بھی ہے، اس کی وجہ سے کچھ گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن یہ پانچ میں نے آپ کے سامنے حجاب مستورہ رکھے۔ یہ وہ حجاب مستورہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو تاکید کرتے ہیں قرآن پڑھنے کی، تو یہ لوگ قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ان کے اور قرآن کے بیچ میں ایسے غیر مرئی پردے ہیں جو اللہ نے لگا دیے، جب تک وہ پردے دور نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن کے قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ رب دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔